دربار عالیہ موڑا شریف مری میں موجود ہے، پہاڑیوں کے درمیان۔ وہاں کے دوسرے سجادہ نشین اعلیٰ حضرت پیر زاہد خان صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے اسلاف کا طور طریقہ جاری و ساری رکھتے ہوئے صبح دوپہر شام ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ اور چونکہ دربار پہاڑیوں کے درمیان میں ہے، تو جب وہاں ذکر ہوتا تھا، آج بھی اسی طرح ذکر ہوتا ہے، لیکن چونکہ آبادی زیادہ ہو گئی، اس وقت جو ذکر ہوتا تھا تو چاروں طرف پہاڑیوں میں وہ آواز گونجا کرتی تھی۔ سامنے پہاڑ پہ ایک ہندو رہتا تھا، جب بھی موڑا شریف ذکر ہوتا تو اپنے گھر سے باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا اور محبت کے ساتھ ذکر سنتا۔ ایک دن اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی اور اس سے رہا نہ گیا، پہاڑ سے نیچے اترا اور دربار عالیہ موڑا شریف پہنچ گیا۔ بالکل اسی طرح اعلیٰ حضرت پیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی محفل جاری و ساری تھی، ذکر ہو رہا تھا، تو وہ باہر برآمدے میں کھڑا ہو گیا اور ذکر سننے لگا۔ ذکر ختم ہوا، اعلیٰ حضرت پیر خان صاحب نے ساتھیوں کو لنگر کے لیے بھیجا تو دیکھا کہ ایک ساتھی باہر برآمدے میں کھڑا ہے۔ نظر پڑی، فرمایا آپ اندر تشریف لیں۔ اس نے اشارہ کیا، حضرت میں یہی تھی۔ آپ نے ساتھیوں کو بھیجا کہ اس کو اندر لے آؤ، باہر کھڑا ہے، سردی ہے۔ ساتھی باہر گئے تو عرض کرنے لگا، حضرت میں ہندو ہوں، آپ لوگ مسلمان ہیں، اچھا نہیں لگتا مجھے میں آپ لوگوں کے قریب وہاں کر بیٹھوں۔ اعلیٰ حضرت پیر خان صاحب نے اصرار فرمایا، ساتھیوں نے بازو سے پکڑا، اٹھا کے قریب لیا۔ اعلیٰ حضرت پیر خان صاحب نے اس کو بالکل چہرے کے سامنے قریب 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 بٹھایا اور پوچھا کہ پیارے بتاؤ تو صحیح، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس ہندو نے جواب دیا، حضرت خاکروب ہوں، میں جھاڑو لگاتا۔ تو اعلیٰ حضرت پیر خان صاحب نے جواب دیا، مرحبا، میں بھی یہی کام کرتا ہوں۔ اس ہندو کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، حضرت آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں؟ فرمانے لگے، نہیں، تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق صرف اتنا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر جھاڑو لگاتے ہو، میں لوگوں کے دلوں پر جھاڑو لگاتا ہوں۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، حضرت پھر بھی آپ اور میں ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اللہ نے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا، اتنا نورانی چہرہ عطا فرمایا، اور یہ ذکر عطا فرمایا، اور اس ذکر کے پیچھے مخلوق کہاں کہاں سے آتی ہے۔ اور آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں ذات پات کی اس سلسلے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو کہنے لگا، حضرت ہمارے ہاں ذات پات کے سلسلے ہیں، میرا تعلق میں تر ذات سے ہے، اور اس ذات کو بڑا گھٹیا، بڑا نیچ سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے آپ اور میں ایک نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت پیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سنو، تم ہندو ہونے کے باوجود وہ دوسرے پہاڑ پہ رہتے ہو، خدا کا ذکر یہاں ہوتا ہے، وہاں تمہارا دل مچلتا ہے، اور اتنا مچلتا ہے، اور اس دل کا تمہارے اس ذکر کا تمہارے دل پہ اتنا اثر ہے کہ ذکر یہاں سے، وہ تم کہاں رہتے ہو وہاں سے کھینچ کے تمہیں یہاں لے آیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم بہتر نہیں، تم سب سے بہتر۔ حضرات گرامی، اتنا جملہ کہنا تھا کہ یہ جملہ تیر بن کر اس کے جگر کے آر پار ہو گیا، وہیں قدموں میں گر گیا، دونوں پاؤں پکڑے اور کہنے لگا، حضرت آج جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھائیں گے تو پھر دربار سے باہر جائیں گے۔ تو معلوم ہوا حضرات کہ اللہ کا یہ ذکر، اس میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ جس زبان پر جاری ہو جائے، اللہ اپنے نام کی وجہ سے زبان سے بھی محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اس زبان سے جو جملہ نکلے پھر وہ کبھی ضائع نہیں جایا کرتا، اور پھر مخلوق کے لیے کیوں نہ نکلے، وہ دعائیں کیوں نہ نکلیں، وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پھر لمبے چوڑے سلسلوں کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس جبے اور دستاروں کی ضرورت نہیں رہتی، پھر تسبیحات دکھانے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر بڑی گاڑیاں اور یہ
شان و شوکت، عزت، جاہ و جلال اور لمبی لمبی تقریریں کرنی، پھر ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. اس ذاکر کے زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے اور سننے والے کے دل کی دنیا تبدیل ہو جایا کرتی. اس لیے سب حضرات اس ذکر کو ضرور اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے پسند فرما لے. اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جس دل میں شمع جل جائے نا، شمع، اس کا فائدہ اس کے دو فائدے. ایک تو یہ کہ وہاں پر روشنی ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ کہ اگر کوئی اور بجھا ہوا چراغ لے کر آئے نا، اپنا بجھا ہوا چراغ آپ کے چہرے سے لگانے کی دیر ہے، اس کا چراغ بھی جلنا شروع ہو جائے.